بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا اور میرا نام ہے عثمان۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہیں، یعنی کہ انڈر 18 لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، اس کے بعد چند مہینوں کی محبت کی خاطر اپنے 20 سال کا پیار بھول جاتی ہیں اپنے ماں باپ کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جو محبت ہوتی ہے ان کے، اس کو یوز کر کے روڈوں پہ چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ ڈرگز لینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ایکٹیویٹیز، غلط ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، جیسے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ٹک ٹاک نے معاشرے کو کافی بگاڑ دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی دبنگ لڑکی موجود ہے جو ڈیورس کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں آ رہی اور اس نے اپنی زندگی، اپنی لائف کو سروائیو کیا، بچے کے ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو سروائیو کیا۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اسما، شادی ہوئی، لو میرج ہوئی یا ارینج میرج ہوئی؟ دونوں، بہت لائک ہم سیم کالج میں پڑھتے تھے، تو بس وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب اچھے لوگ ہوں تو پھر پرپوزلز آ جاتے ہیں۔ بلانگ آپ پاکستان سے کرتی ہیں آؤٹ آف کنٹری؟ سعودیہ سے، میں وہیں پیدا ہوئی ہوں مکہ میں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آن اینڈ آف نا آتے جاتے رہتے تھے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت لائک آپ کا اقامہ رینیو ہوتا تھا، بہت ایشوز ہوتے تھے، تو ہم لوگوں کی اسکولنگ بھی بیسکلی ہم یہاں پہ ہی اسکولوں کی فیس جمع کروا دیتے تھے، لیکن پڑھتے وہاں پہ تھے گھر میں، اور آ کے فائنل ایگزامس دے کے چلے جاتے تھے۔ 8-9 تک تو ایسے ہی چلتا رہا، پھر جب بڑی کلاسز میں گئے تو پھر ریگولر اسکول جوائن کیا، پھر اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، اسی طرح 6 مہینے اگر سعودیہ ہیں تو پھر 3-4 مہینے ادھر ہیں، اسی طرح چل کے گزارتے رہے۔ پھر شادی ہو گئی، 18 سال کی تھی، تو پھر تو پرماننٹ ہی ادھر شفٹ ہو گئی، تو پھر بیچ میں ایجوکیشن بھی مس ہو گئی، اور بس ایسے ہی چلتا رہا۔ اچھا، شادی کس ایج میں آپ کی ہوئی ہے؟ تب آپ کی ایج کیا تھی اور آپ کے ہسبینڈ کی ایج کیا تھی؟ I was 18-19 I think so، اینڈ میرے ہسبینڈ ہوں گے 24-25 تک کے ہوں گے، 5 years کا ڈفرینس تھا، تو آئی تھنک سو اتنا ہی بنتا ہے شاید۔ تو اچھا یہ بتا دیں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل کافی ٹارچر کیا جاتا ہے لڑکیوں کو، زیادہ تر جب پسند کی شادی کر لیتی ہیں لڑکیاں، زیادہ تر تو لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 20 سال کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، اس کو بھول جاتی ہیں، اور چند سالوں کا رشتہ ہوتا ہے یا مہینوں کا رشتہ ہوتا ہے، اس کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لو میرج کرتی ہیں، لیکن وہ رشتہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، 3-4 مہینے 5 مہینے، اس کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس کو بھی بہت گروم ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی بہت گروم کرنا چاہیے۔ پیرنٹس اگر مینٹلی گروم ہوں گے کہ بچے کی ایک سرٹن ایج ہے، ٹھیک ہے، اس سرٹن ایج میں اس کو کون سی ایجوکیشن آپ نے دینی ہے۔ ایک آپ یہ دیکھیں، ایک شادی برحق ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا اپنی پسند سے شادی کرنے کا جائز حق ہے، اور اب آپ اگر اپنے بچے کو وہ کانفیڈنس نہیں دیں گے تو بچہ پھر جو ہے اوبویسلی ہائڈ کر کے کرتا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن جائیں گے نا، تو وہ آپ سے ہر چیز پوچھ کے کرے گا، اور اس وقت آپ اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیرنٹس، اسکول، کالجز میں ایک تربیت میں حصہ ڈالا جاتا ہوتا تھا، اب وہ حصہ نہیں ہے۔ بچے اتنے انسیکیور ہو چکے ہوئے ہیں، اتنا ڈپریشن اور اتنی انگزائٹی، اتنا اسٹریس ہے پڑھائی کا، آگے کمانے کا، کہ دے ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ، ایون دے ڈیڈنٹ نو کہ آپ نے اگر ایسی سچویشن میں جانا ہے، لائک آپ شادی کرنے لگے ہیں، آپ نے بچے کو جج کس طرح کرنا ہے۔ نہ ایک لڑکے کو پتہ ہے کہ لڑکی کو کن ٹرمز پہ اس نے جج کرنا ہے، اور نہ ہی لڑکی کو پتہ ہے کہ اس نے لڑکی کو کن ٹرمز پہ جج کرنا ہے۔ ایون اگر آپ ارینج میرجز میں بھی جائیں تو فیملیز کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یا تو پیسہ دیکھ رہے ہیں، یا گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یا بڑے گھر دیکھ رہے ہیں، بے شک ان کی بیٹی دیر تک بیٹھی رہے، اور پھر جب دیر تک بیٹھتی ہیں بچیاں تو پھر ڈیفینیٹلی پھر اس سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ۔ اسما، بات یہ ہے کہ آپ کا تو خیر بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھا، تو آپ سروائیو بھی کرنے لگ گئیں، اور ڈیورس کے بعد پھر آپ نے دیکھا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے جو غربت زیادہ چل رہی ہے، اور غریب ماں باپ کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ ڈرامہ وغیرہ، یہ ایکٹیویٹیز دیکھتی ہیں، اس کے بعد انڈر 18 ہوتی ہیں، تو وہ محبت اور عشق کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ان کو کیا میسیج دیں گی ان لڑکوں کو؟
میرا بیشک میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن ہمیں اپنے بچے کو نا ایک سیلف میڈ انسان کی تربیت ایک ہونی چاہیے انسان کو. اب جیسے ہماری جو تربیت ہوئی تھی، ہمیں فل کانفیڈنس تھا اپنے ماں باپ کی طرف سے، اس لیے جب فائنینشیل کرائسس آئے میں کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے پاس خود سے نہیں گئی، ٹھیک ہے، کہ مجھے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے. جب میں سعودیہ میں بھی تھی، ایون دو کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھی اس وقت جاب کر رہے تھے، اسٹل مجھے ہوتا تھا کہ دیکھیں، ہم اگر اپنے دین کو بھی دیکھیں تو پرانے زمانے میں عورتیں تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، بزنس وومنس تھیں. تو ہم نے اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو، لڑکیوں کو اس طرح گروم ہی نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں نے فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، چاہے آپ شادی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں نا، اگر آپ کہیں نہ کہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ ڈیسیژنس پاور اچھی ہوتی ہے. میں جو ایک پریکٹیکل آپ کو اپروچ بتا رہی ہوں، اگر آپ ایموشنلی اس کو نہ سوچیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ آپ چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، کسی بھی ایج سے آپ تعلق رکھتے ہو، آپ کو فائنینشلی، ایموشنلی ہر طریقے سے گروم ہونا پڑے گا. فائنینشلی یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے محل تعمیر کر لو، فائنینشلی یہ ہے کہ آپ کو حلال کمانے کی تمیز ہو جائے. اب جب آپ کو حلال کمانے کی تمیز ہوگی نا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مجھے تھوڑے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، مجھے تھوڑے میں کیسے خوش رہنا ہے. جب آپ اسپرچولی ہی آپ اور اپنے دین سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں میں صبر شکر کرنا ہی نہیں آئے گا. آج کل زیادہ تر لڑکیاں کہتی ہیں جو شادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہوتے ہیں فائنینشلی، اور ان کے جو ہسبینڈ ہوتے تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، وہ کم تنخواہوں میں وہ جو ان کی مسز ہوتی ہیں وہ کہتے بڑی خواہشات رکھتی ہیں، گاڑی کی خواہشات رکھتی ہیں، بڑے بڑے سیل فون کی خواہشات رکھتی ہیں، تو وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو پھر آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ وجہ بنتی ہے لڑائی جھگڑا ٹارچر گھر میں؟ تو ایسا ہونا چاہیے ویسے؟ دیکھیں، کہیں نہ کہیں یہ وجہیں بہت زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں بچوں کے دماغوں میں مٹیریلسٹک بنا دیا ہے. یہی اگر آپ نے ان کو مینٹلی اسٹرانگ بنایا ہوتا، تھوڑا سا اسپرچولی کام کیا ہوتا کہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی تربیت میں اس کا دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہماری سوسائٹی نے گھول کے اب خود بھی ایز اے پیرنٹ بھی، ایز اے ٹیچرس بھی، ایز اے لائک آپ نے کسی بھی آپ اس سے طبقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ نے اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں گھول کے ڈالی نہیں ہے نا، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے تو مجھے کیسے صبر شکر کرنا ہے، مجھے دنیاوی ریس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، میں حلال کھا رہی ہوں، میرے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم نے بچوں کو اس سوچ پہ ہی نہیں لگایا ہوا، ہم نے بچوں کو لگایا ہوا کہ بھائی اس کے پاس اگر زیادہ ہے تو ہم نے بھی وہ حاصل کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. اگر ہم گاؤں کی طرف دیکھیں، دیہات کی طرف دیکھیں، تو ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس اپنے بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، بیٹیوں کو کہتے ہیں بیٹی یہی تمہارا سب کچھ ہے، اب تو آپ نے انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، واپس آپ نے لڑ کر نہیں آنا، ڈیورس لے کر نہیں آنا، اب یہی سب کچھ ہے. اب آگے سے ہسبینڈ کیسے ہو، گھر میں کیسا ہو یا نہ ہو، لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا، ماں باپ کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ ان پیرنٹس کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی کہ دیکھیں، یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ برداشت مت کریں، ٹھیک ہے. اس طرح ڈائیورس ریٹس آلریڈی بہت ہائی ہے، وہ بہت ہائی پہ چلا جائے گا. ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ سکھانا ہے کہ ریڈ فلیگس کون سے ہیں، کہ کون کون سی بات آپ نے برداشت نہیں کرنی. ہمارے ہاں یہی نہیں سکھایا جا رہا، نہ بچی کو نہ بچے کو، کہ جو آپ بہا کے کسی کو لے کے آ رہے ہو تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، اور آپ بہا کے جا رہی ہو تو آپ کے لیے کون کون سی باتیں ریڈ فلیگ ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے بچے بالکل نہ سمجھ ہوتے ہیں، ہمیں ان کو کوئی سوشل ایتھکس کا نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ان کو ایک آپ نے ایک نسل چلانی ہے آگے، آپ کو اتنا مینٹلی گروم ہونا چاہیے کہ اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ جب لائف کے اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں تو آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو. اچھا، آخری میرا سوال یہ ہوگا ان ماں باپ کے لیے اور جو اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے خاص طور بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ اگر کل کو اللہ نہ کرے ڈیورس ہو جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، یعنی کہ سروائیو کر سکے اپنی زندگی کو، اپنے لائف کو. اگر ان کے بیبیز ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کو وہ سروائیو کر سکے. تو ان کے پیرنٹس کو کیا کہیں گے کہ بچیوں کو زیادہ پڑھانا چاہیے، پڑھائی بہت ضروری ہے. پڑھائی بہت ضروری ہے، اسکلڈ بہت ضروری ہیں. اگر آپ ڈگریز، جو اس وقت مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اگر آپ ڈگریز نہیں افورڈ کر سکتے تو میک دم اسکلس.
میں اگر 40 سال کی عمر میں آئی ایم بیوٹیشین، آئی ایم اے شیف، آئی ایم لائک آرٹسٹ، میں نے کوئی ایسا اسکل نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے اگر کسی بھی اسکل کی ضرورت پڑ جائے تو میں کہیں پہ لیک نہ کروں. تو مجھے لگتا ہے اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں مل رہی ڈگری حاصل کرنے کی تو اپنے آپ کو اسکل بنا لیں. ٹھیک، اتنا اسکل بنا لیں کہ آپ ایک حلال 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایجوکیشن ایک لڑکے کو بھی دینی چاہیے، ایک لڑکی کو بھی دینی چاہیے. جو ہمارے لڑکے بھی بہت ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، صرف لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی بہت ڈس ہارٹ ہو کے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ محنت اور ول پاور بہت ضروری ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں. آسما مہینے کا کتنا منتھلی کتنا ارن کر؟ ڈپینڈ کرتا ہے، کبھی 3-4 پینٹنگس بھی سیل ہو جاتی ہیں، کبھی ایک بھی سیل ہوتی ہے، کبھی ایک بھی نہیں ہوتی. ایک پینٹنگ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائک اگر کیلیگرافی کر رہے ہیں اٹ ول ٹیک ٹائم، لائک وہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. پوری لیئرنگ ہوتی ہے، پہلے بیک گراؤنڈ بنتا ہے، پھر آگے کیلیگرافی ہوتی ہے، پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ایبسٹریکٹ لے لیں تو ایبسٹریکٹ میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ نیچر کو پینٹ کر رہے ہیں، پورٹریٹ بنا رہے ہیں، تو وہ اس میں اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اٹس ڈپینڈ کہ آپ کا آرٹ کس طرح کا ہے. اور جیسے اگر ٹیکسچر آرٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک لائک مور ٹائم. ان یہ ینگ لڑکیوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو انڈر 18 ہیں، جو ایسے حرکت کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں چند محبت کی خاطر، یعنی کہ پیار کی خاطر 20 سال کی محبت کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے آخری ایک میسیج دیں، اس کے بعد وائنڈ اپ. میں صرف لڑکیوں کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں، بے شک یہ آپ کا شرعی حق ہے، لیکن اس حق میں آپ اپنے پیرنٹس کو ضرور انوالو رکھیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستی کر لیں. اگر وہ نہیں کر رہے، ایک جھجک آ رہی ہے، تو آپ انیشیٹو لے لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھ نہیں آ رہے، آپ ان کو سمجھا دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہی سب کچھ جانتے ہوں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ بچے بھی سمجھدار ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو اس طرح تھوڑا سا اس طرف لے کے آئیں، ان کو سمجھائیں، اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں اور ان کی لائک کانفیڈنس میں آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے آپ کا، جسے کہتے ہیں نا، خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ آپ کا اسما. تو بالکل جی، ماں باپ کو سوچنا چاہیے اگر بیٹی کا رشتہ کہیں کروانا ہے تو یہ رشتہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ساری عمر چلتا ہے. اور اگر 2 خاندان بستے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے پہلے دیکھ کر اچھی طرح کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لڑکا کوئی نشہ تو نہیں کرتا، لڑکا ڈرگس تو نہیں لیتا، چھان بین کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہیے. اور ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتی ہیں لیکن 20 سال کا پیار بھول جاتی ہیں، جو ماں باپ کا پیار ہوتا ہے. ماں باپ ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے گی، برا نہیں سوچے گی، لیکن میں ان لڑکیوں کے لیے یہ میسیج دوں گا کہ چند مہینوں کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کا پیار وہ بھول جاتے ہیں اور وہ لڑکے کی خاطر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر خاندان کا نام مٹی میں ملا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پروگرام کیے بھی ہیں، پھر اس کے بعد وہ لڑکا بھی اس کو یوز کر کے چھوڑ جاتا ہے روڈ پر. نہ پھر وہ گھر جانے کے لائق رہتی ہے، نہ خاندان کو منہ دکھانے کے لائق رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈرگز لینا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے. بہت اچھی باتیں آج کی ہے آسما نے ہمارے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.